مختصر حمد و سلام کے بعد تمام تعریفات اس اللہ مالک العلام کے لیے جو ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق، داتا، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، بگڑی بنانے والا، شفاعت آنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، یہ آج کا دن بہت اہم دن ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں تمام ایام سے افضل، اعلیٰ، بہتر دن جو ہے وہ یوم النحر، یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، جس دن لوگ سنت ابراہیم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم، اس کا مطلب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے گوشت، خون یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام سے قبل لوگ جب جانور ذبح کرتے تھے، کوئی اللہ کے راستے میں چیز، جانور قربانی کرتے تھے، تو ان کا شیوا، ان کا طریقہ کیا تھا کہ اس کے گوشت کو لا کے وہ بیت اللہ کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور جو اس کے اندر سے بہنے والا خون ہوتا تھا، اس خون کو لا کے وہ بیت اللہ کی دیواروں کے اوپر مسل دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجھے صرف اور صرف تمہارا تقوی چاہیے، تمہارے دل کے اندر میرا خوف کتنا ہے، میرا ڈر کتنا ہے۔ یہ روپے پیسہ، مال و دولت، یہ جانور، اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز، یہ قربان کرنا، ان چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تمام عبادات کا جو مقصد ہے وہ اللہ کا خوف، اس کا ڈر، اس کا تقوی ہے کہ انسان پرہیزگار کتنا ہے۔ تو جس کے دل میں خوف ہو، پھر وہ یہ نہیں معذرت کے ساتھ کہ وہ ایک دو عمل کرتا ہے، ایک دو کام جو اسے اچھے لگے وہ اس نے کر لیے، بلکہ وہ ہر قدم جو اٹھاتا ہے، وہ جو ہر لمحہ گزارتا ہے، تو وہ سوچ کے، سمجھ کے، بڑے تدبر اور غور و فکر کے ساتھ، بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے کہ کہیں یہاں پہ میرے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ جب ڈر ہوگا دل کے اندر، وہ پھر خلوت میں ہو، وہ جلوت میں ہو، وہ لوگوں کے اندر، مجلس کے اندر ہو، وہ چاہے اکیلے پن میں ہو، پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اس کی بغاوت نہیں کرتا، پھر وہ اپنے بدلے جانوروں سے نہیں لیتا، وہ اپنا غصہ بچوں کے اوپر نہیں نکالتا، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے رشتہ دار، عزیز و اقربا کو لمبی مدت تک وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ ان سے دور نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ، روپے پیسے کے اوپر، زمین جائیداد کے اوپر، پراپرٹی بیلنس کے اوپر وہ اختلافات، جھگڑے نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے، دماغ کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے، پتہ نہیں کون سا لمحہ یہ آخری ہے، یہ جو روح ہے یہ پرواز کر جائے گی، اللہ کے ہاں چلے جانا ہے، یہ سب مال دولت، ساز و سامان، یہ جانور، پراپرٹی، یہ زمینیں، یہ سب کچھ، پلاٹ، یہ گاڑیاں، ادھر رہ جائے گا، جا کے اللہ کو حساب دے۔ اور جب تقوی ہوگا، پھر وہ اس اللہ کی ڈر کو لے کے وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا، کیوں؟ اس کے دل کے اندر ڈر ہے تو اللہ کا، کہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔
اس کا سب کچھ اللہ کے لیے، اس کا جھکنا بھی اللہ کے لیے، اس کا رکوع کرنا بھی اللہ کے لیے، اس کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، پھر ساری کائنات کے لوگ ایک طرف ہوں تو پھر ڈٹنے والے ایک بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ قربانی جو ہے، یہ قربانی کا دن ہے، یہ ہمیں عقیدہ بھی سکھاتی ہے، یہ ہمیں اللہ کا خوف اور ڈر اس کا بھی بتلاتی ہے کہ اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، ورنہ دنیا کے سارے لوگ جتنا مرضی اسلحہ لے کے آ جائیں، پاور قوت طاقت لے کے آ جائیں، کوئی کچھ کسی کا نہیں کر سکتا۔ اگر توکل اللہ پہ، اگر بھروسہ اللہ پہ ہے، پھر کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سنت طریقہ بھی بتلاتی ہے کہ انسان نے زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری ہاتھ میں تھی، جذبہ کیا تھا؟ اللہ تیرا حکم ہے، تیرے حکم کی خاطر اپنے لخت جگر کو کاٹ دوں گا، تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ یہ جو ہم جانور کرتے ہیں نا ذبح، ہماری تو ایک عادت بن چکی ہے کہ آخری دن جانور کو ذبح خریدنا ہے اور قربان کر دینا ہے۔ اس میں بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک جانور کو آپ پورا سال پالتے ہیں، پوستے ہیں، اس کی آپ پرورش کرتے ہیں، جو محبت اس جانور کے ساتھ ہے جو آخری دن خریدا اس کے ساتھ وہ نہیں ہوتی۔ جو پورا سال پالا جاتا ہے نا، جس کی پرورش کی جاتی ہے، جو محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے، آخری دن خریدے جانے والے جانور کے ساتھ وہ محبت نہیں ہوتی۔ یہیں سے بھی پتہ چلتا ہے جس کے ساتھ جتنی محبت ہو، پیار ہو، اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہی افضل عمل ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم سہولتیں تلاش کرتے ہیں، ممانت نہیں ہے، بات بتا رہا ہوں کہ افضل عمل کیا ہے۔ یہی ہے کہ ایک کو پالا جائے، اس کی پرورش کی جائے، اور جس کے ساتھ پھر محبت ہو جائے، پھر اس کو اللہ کے راستے کے اندر ذبح کیا جائے، خرچ کیا جائے، اس کا ثواب، اس کا عمل اور اس کا جو درجہ وہ اور۔ تو یہ جو عید کا دن ہے، یہ ہمیں الفت، محبت، پیار، مودت، یہ سب چیزیں سکھاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہ قربانی اور نماز، اس کا آپس کے اندر بہت بڑا تعلق ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری نماز کیسی ہے، ہم نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں؟ کیا اتنی ہی نماز کی پابندی کرتے ہیں جتنے ذوق اور شوق کے ساتھ، جتنے جذبے کے ساتھ؟ چاہے کسی کو ہدار پکڑنا پڑے، وہ روپے پیسہ لے کے ہدار اللہ کے راستے میں جانور خرید کے ذبح کرتا ہے، کیا بھی کبھی ہم نے نماز کے لیے بھی اتنی کوشش کی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک بے ہوشی کا عالم ہے، بار بار ہوش آتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہی الفاظ ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، آخری وقت تک۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا جو پہلا سوال ہے وہ نماز ہے، انا اول، پہلا جو سوال ہے قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ پہلے پیپر کے اندر، پرچے کے اندر انسان پاس ہے تو وہ سمجھو کامیاب انسان ہے، ورنہ جو اس کے دوسرے اتنے بڑے اعمال، جو 5 10 10 20 لاکھ کا جو جانور ذبح کرنا اور صدقہ خیرات کرنا، یہ ضائع ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے نماز کی پابندی، اپنے عقیدے کی اصلاح اور درستگی، سنت رسول کے مطابق عمل کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ اور آخری جو بات، یہ بھی سنت سے عمل ثابت ہے کہ جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے۔ ہم آج ڈھونڈتے ہیں، بندہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کوئی بندہ ہمیں مل جائے وہ میرے جانور کو ذبح کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ خود ذبح کیے اپنے ہاتھ کے ساتھ، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اور اسی طرح اگر مرد نہیں ہے گھر میں، طاقت نہیں ہے اس کے اندر، تو عورت بھی جانور ذبح کر سکتی، اس کے اندر ممانعت نہیں ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے تمام اعمال کے ساتھ یہ جو آج کا عمل ہم کرنے جا رہے ہیں خلوص کے ساتھ اللہ اس کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات کا باعث بنا دے۔ وما علینا الا